روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے، یعنی روزہ رکھا ہوا تھا اور سویا ہوا تھا دن کے وقت میں روزے کی حالت میں، اور خواب میں کسی سے ہم بستری ہو گئی، چاہے وہ اس کی بیوی ہو یا کہیں پر بھی زنا سمجھیے کہ خواب میں تو ہم بستری سے زنا نہیں کہا جائے گا، لیکن ایک سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، یہ جملہ استعمال کر رہا ہوں۔ خواب میں زنا کر لیا، یا خواب میں مشت زنی کر لیا، خواب میں کسی بھی وجہ سے وہ جوش میں آیا، شہوت ابھر گئی اور احتلام ہو گیا خواب میں۔ یاد رکھیے گا، بیدار ہونا الگ چیز ہے، اس کا مسئلہ ہی دوسرا ہے۔ خواب میں تھا، سویا ہوا تھا نیند کی حالت میں، کیونکہ مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بستری کرتے ہیں تو ہم پر کفارہ لازم ہو جاتا ہے، اور خواب میں اگر ہم بستری کر لیے تب بھی ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ لازم ہوگا۔ اسی کو سمجھانا ہے میرا مقصد، اصل میں ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے مسئلہ سمجھیے گا، خواب میں نیند کی حالت میں اگر آدمی احتلام ہو گیا، منی خارج ہو گئی، منی کہتے ہیں، بار بار بتا چکا ہوں کہ وہ پانی کے جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ پانی کے جس کے نکلنے کے بعد شہوت ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، جوش ختم ہو جاتا ہے، یعنی جس کو منی بالفاظ دیگر ہم منی کہتے ہیں۔ تو منی کے خارج ہو جانے سے نیند کی حالت میں اس کو ہم عرف میں عام طور پہ احتلام کہتے ہیں۔ روزہ رکھا ہوا تھا، احتلام ہو گیا کسی بھی وجہ سے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کسی کا بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جب روزہ نہیں ٹوٹا تو کفارے کی بات کہاں سے آئے گی؟ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ خواب میں بھی اگر ہم بستری کریں گے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر اگر ایسا ہوا تو کفارے کا بڑا ٹینشن ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسی کو سمجھانا مقصد تھا کہ روزے میں احتلام ہو جائے تو روزہ آپ کا نہیں ٹوٹتا ہے، اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ یہ حدیث آ گئی ہے کہ روزہ احتلام سے فاسد نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ مسئلہ آپ کو بدائع الصنائی میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 92 پر بھی مل جائے گا۔